فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 162 اور 63 پڑھ رہے تھے، اور جیسے کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب یہ بات غور طلب ہے کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے ایک معنی مفہوم اس کے پڑھے کہ صلاۃ اور قربانی جو اللہ کے لیے ہے اس کا مطلب کیا ہے. آگے اللہ رب العزت نے جیسے کہ آپ کو حکم دیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، کہ زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے لیے ہے. یہ بات غور طلب ہے. ہم اللہ رب العزت کی پراپرٹی ہیں، اس کی ملکیت ہے. اس نے ہمیں زندگی دی اپنے عبادت کے لیے، وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس دنیا کے قید خانے سے نجات دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن ہماری اس زندگی کے بارے میں ہم سے وہ سوال کرے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے میری جو زندگی ہے وہ اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، ہم کئی طرح کی باتیں سنتے ہیں. میری زندگی ہے میرے ماں باپ کے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے. میری زندگی کا مقصد ہے میری قوم کی فلاح و کامیابی. میری زندگی کا مقصد ہے میری زبان کی ترقی و ترویج. میری زندگی کا مقصد ہے میرے صنعت و حرفت کی کامیابی. میری زندگی کا مقصد ہے میرے ملک کی ترقی اور برتری. لیکن یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جن میں آخر کار بندہ بے ایمانی پر اتر سکتا ہے، کہ وہ اس قول کے بعد وہ بے ایمان ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ اللہ رب العزت کا بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کی توحید کو، اس کی بڑائی کو تسلیم کر لے، اب اس کے بعد سمجھنے کی ہے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا بن جاتا ہے. اور جب ایک مرتبہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا بن جائے تو اب اللہ رب العزت کی رضا ہے اس کے ماں باپ کی خدمت میں. اللہ رب العزت کی رضا ہے
اس کے بیوی بچوں کی پرورش میں، اللہ رب العزت کی رضا ہے اس کی سنت و حرفت کی کامیابی میں، اللہ رب العزت کی رضا ہے اس کی ملک کی تعمیر اور ترقی میں۔ وہ یہ سب کچھ اب جب کرے گا وہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا، کبھی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس سے پہلے اسے اس بات کی طرف نہ لایا جائے، اسے توحید کی طرف نہ لایا جائے، اسے اللہ کی بزرگی، کبریائی، بڑائی نہ سمجھ میں آئے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آئے، اس سے پہلے ساری باتیں بیکار ہیں۔ وہ مماتی اور میری موت، آپ دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے، مثال کے طور پہ آپ سمجھیں، ایک آدمی کی موت ہے قوم پرستی کے نام پر، ایک آدمی کی موت ہے سیاست کے نام پر، ایک آدمی کی موت ہے دہشت گردی کے نام پر، ایک آدمی کی موت ہے خودکش حملوں کے نام پر، ایک آدمی کی موت ہے کسی بھی طرح کی یعنی کہ تخریب کاری کے نام پر، حتیٰ کہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، وہ مقصد اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے غربت ہو، اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی بات کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ خودکشی کرتا ہے تو اس میں سے جتنے افراد کا ہم نے نام لیا، اور بھی اگر ایک آدھ دو ذہن میں نہ آ رہے ہوں، آپ کے ذہن میں ہوں، تو یہ جتنے افراد کا ہم نے نام لیا، یہ سب اپنی جان کو ہلاکت میں جب ڈالتے ہیں جب وہ اسے فراموش کر چکے ہوتے ہیں، یا جان ہی نہیں پاتے کہ موت کس کے لیے ہے۔ موت بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمیں ان سے جو ان کا اسوہ حسنہ اس حوالے سے ملتا ہے وہ کیا؟ اے اللہ، جب تک میرا جینا تیرے دین کے لیے مفید ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب ایسا نہ رہے تو مجھے موت دے دے۔ ہمیں کتنے ہی اکابرین سے اس قسم کے جملے، اس قسم کی باتیں وہ سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ وہ ایسا اس لیے فرماتے ہیں، وہ ایسا اس لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں، وہ اس عقیدے کو جان چکے ہیں کہ موت اللہ کے لیے۔ اب اسی طرح ان سے اعلیٰ طبقہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور روزیاں پاتے ہیں۔ شہداء کہ جن کی موت کس کے لیے ہوئی؟ اللہ رب العزت کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ آپ سمجھیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دے دی، انہوں نے موت کو قبول کر لیا۔ اور ذرا دیکھیں، ان میں آپ کو 9 سال کے بچے بھی ملیں گے، 10 سال، 11 سال، 12 سال، ان میں آپ کو 100 سال کے بوڑھے بھی ملیں گے، ان میں آپ کو عورتیں بھی ملیں گی، ان میں آپ کو نابینا ملیں گے، گونگے بہرے ملیں گے۔ آپ پڑھیں اسلامی تاریخ، ذہن میں یہ خیال نہ گزرے کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی بات وہی ہے، یہ صرف وہ بولتے ہیں جنہوں نے جنگوں کا منہ نہیں دیکھا یا جنہوں نے تاریخ کو پڑھا نہیں۔ آپ یقین کریں کہ جن قوموں نے جنگوں کا منہ دیکھا ہے اور یا جن لوگوں نے تاریخ کو پڑھا، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ نہ آپ کا 9 سال کا بچہ چھوڑتا ہے، نہ 100 سال کا بوڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے 9 سال کے بچے کو بھی لڑنا پڑ جاتا ہے اور 100 سال کے بوڑھے کو بھی۔ مقصد درس کرنے کا کیا ہے؟ یہ سب باتیں متعلقہ ہیں ان 2 باتوں سے کہ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، آپ کی زندگی کا
یعنی مقصد آپ کے سامنے آ جاتا ہے، بے مقصد زندگی مقصد پا لیتی ہے، بے مقصد حرام موت سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے دین میں خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب آپ جس مقصد کے تحت اپنی جان لے رہے ہو وہ مقصد اللہ کی عظمت اور بڑائی سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے اپنی جان لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شرک کے قریب پہنچ گیا، اور ہمارے دین کے اندر کبیرہ ترین گناہوں میں پہلے نمبر پہ شرک ہے، تو دوسرے نمبر پہ خودکشی کرنا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جس طریقہ موت سے بندے نے خود کو دنیا میں اذیت دے کے مارا، قیامت تک اسی عذاب میں اللہ رب العزت اسے مبتلا رکھے گا، وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے مستقل مارتا رہے گا۔ اب دیکھیں ایک نقطہ اور سمجھنے کا ہے، جب ایک مرتبہ آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، تو اس کا توکل بڑھ جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ یہ بڑھ جاتا ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ الْمُتَوَكَّلُونَ، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اس میں سے ڈر کا پہلو نکل جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ بندے کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے پتہ آپ دیکھو اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ کالی بلی بھی رستہ کاٹ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بھائی میرے کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھو اس کا اگر عقیدہ اس بات پر نہ بنا ہوا ہو تو وہ شیشہ ٹوٹنے سے سمجھتا ہے کہ کوئی منحوسیت ہو جائے گی۔ گھر میں گھر کے دروازے کے باہر انڈا ٹوٹا ہوا پڑا، کیا ہوا؟ ہو گیا کچھ، کام اتر گیا۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے لیے۔ وہ جب تک نہ چاہے کسی کو نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھیں اس بات کو۔ اب اس کے ایک اور معنی بھی سمجھیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اب اس کے ایک اور معنی بھی سمجھیں۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین اللہ کے لیے خالص۔ آپ کا جو کچھ بھی ہوگا اللہ کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ آپ کا جو کچھ بھی ہوگا، آپ جو یعنی کہ دین کے نام پر کریں گے وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کہ میرا رب دیکھے۔ یہی وجہ ہے دین کے اندر دکھا کے نماز پڑھنے کو، بس حدیث میں الفاظ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی کا ڈر ہوتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب وہ نماز کو ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟ یعنی کہ وہ اللہ کو نہیں دکھانا چاہ رہا، وہ اپنی نماز کو کس کو دکھانا چاہ رہا ہے؟ لوگوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پتہ نہ لگے۔ وہ بھائی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ حاجی صاحب زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج و عمرے کے مناسک اللہ کے لیے پورے کرو۔ کیا ہوا بھائی؟ گھر کے باہر بس کھڑی ہوئی ہے۔ بھائی بس کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی 500 ہار پہنا ہوا گھر سے باہر لایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ 100-150 افراد ہیں، بس میں بھر کے سب نکل لیے۔ کیا ہوا؟ یہ حاجی صاحب حج پہ آ رہے ہیں، ان کو چھوڑنے گئے ہیں۔ پھر جب وہ آئے حج کر کے، کیا وہ ایئرپورٹ کے اوپر خیمہ ڈالے بیٹھے ہوئے پبلک سارے پڑے ہوئے شام سے۔ کیا ہوا بھائی؟ لینے گئے ان کو۔ سمجھے ذرا اس بات کو کہ حاجی صاحب امریکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، ایسا کیا کارنامہ کیا انہوں نے؟ حج کرنے گئے، وہ ان کی ذات سے منسلک ہے، ان کی عبادت، سو تمہارے کیا تعلق؟ لیکن مسئلہ یہ ہے او بھائی اب جانے سے پہلے کھانا، آنے کے بعد کھانا، حج کر کے آئے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ریاکاری۔ یہ سب چیزیں ہیں ریاکاری۔ وہ دیکھو نا، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہے؟
خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں۔ تو بھائی سمجھے ذرا اس بات کو، پہلی جو بنیادی چیز ہے، آپ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اس کی توفیق آپ کو کس نے دی؟ توفیق اللہ رب العزت نے دی۔ آپ کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے آپ کا؟ ہماری نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ یا کسی بھی چیز میں جو بھی ہم دین کے نام پر کام کریں اس میں ہمارا تو کوئی کمال؟ توفیق اللہ رب العزت نے دی۔ سب سے پہلے تو اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا، پھر عبادت کر لی، اگر حسن و خوبی کرنے میں کامیاب ہو گئے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہم سے سنت کے مطابق عبادت بجا لانے کی توفیق دے دی، اور وہ بھی ہو گیا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے نا، وہ بھائی صاحب مر گئے، ایک کارڈ آیا فلاں ہال کے اندر ان کا 40واں ہے، 40ویں کے بھی کارڈ بٹ رہے ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، ہم نے دین کو مکمل طور پر کیا بنا لیا؟ نمود و نمائش، شو بازی کی چیز، جبکہ دین اس کے لیے نہیں تھا۔ آپ کے ہر عمل کے اندر خلوص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بس عمل یہ سوچ کر کرتے جائیں میرا رب دیکھے باقی کوئی نہ دیکھے۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں، ہمارے ہاں تو ایک چھوٹے موٹے عمل کے اندر بھی جو کیمرہ مین پہنچ جاتا ہے نا، ہر چیز کا فلاں صاحب نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کیا۔ آپ دیکھیں ہماری امت کا ایک عظیم ترین ہیرو، عظیم ترین شخصیت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آج واقعات سنائے جاتے ہیں ہمیں کہ تب رات کے وقت میں کندھے کے اوپر بورا ڈال کر امیر المومنین غریب کے گھر پر راشن پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں راشن کی تقسیم میں آدھے پاکستان کو پتہ تھا یہ راشن بانٹ رہے ہیں، وہ امیر المومنین جو کہ ان کی ملت کا کام ہے، جو ان کا یعنی جب وہ ایک ایسی چیز ہے جو بحیثیت وہ ایک حاکم حکمران جب وہ کریں گے تو ویسے ہی نظر آئے گا وہ کام۔ رات کے اندھیرے میں وہ بورے اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود مستحقین کے گھروں پر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ واقعات سنانے والے ہمیں یہ واقعات سنا رہے ہیں، مگر نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کر رہے، نصیحت کیا ہے؟ بہت ساری، لیکن دو خصوصی نصیحتیں ہیں۔ نمبر ایک، حکمران کے دل میں اپنی عوام کا درد، حکمران کے دل میں اپنی عوام کو پہنچنے والی تکلیف کا احساس۔ نمبر دو، اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا، لوگوں سے تعریف نہیں بٹورنی ہے، کیونکہ وہ آپ سے بہتر کوئی آئے گا وہ تعریف ختم ہو جائے گی۔ کوئی آپ سے بہتر کوئی شوبازی کر کے دکھا دے گا، کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، معمولی ہو یا بڑا، قلیل ہو یا کثیر، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ہر عمل کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ جس دن دکھایا جانا بہت ضروری ہے۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی بھلائی والی چیز ہوگی اسے بھی وہاں دکھایا جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی شر والی چیز ہوگی اس کو بھی کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ تو اس دن کا دکھاوا وہ بہتر ہے بنسبت یہاں کے، یہاں سے بچنا چاہیے۔ یقین کریں، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت آئی رب العالمین، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ دیکھیں، آپ جس مقصد کے تحت دنیا کے اندر، یعنی مذہب کو کسی کی طرف منسوب کرنا، عبادت کو کسی کی طرف منسوب کرنا، قربانیوں کو کسی کی طرف منسوب کرنا، زندگی کو کسی کی طرف منسوب کرنا، موت کو کسی کی طرف منسوب کرنا، وہ رب العالمین، رب العالمین کائناتوں کا مالک، رب العالمین کائناتوں کا کھلانے پلانے والا، اس کا مطلب اس کی دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ وہ جو دیگر مخلوقات ہیں اگر وہ عمل کے مکلف ہیں، وہ عمل کس کے لیے کرتے ہوں گے؟ تم تو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے، تم تو عمل اپنی قوم کے لیے، تم تو عمل اپنے ملک کے لیے، تم تو عمل اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کے لیے کر رہے ہو، جبکہ وہ جب عمل کرتے ہوں گے تو کس کے لیے کرتے ہوں گے؟ بڑی بات ہے اس کے اندر اگر ہم سمجھیں تو۔ اللہ رب العالمین،
آپ فرمائیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی قسم کا کوئی شریک۔ وہ معبود ہے، وہ عبادت اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی شخص بڑا ہو یا چھوٹا کسی بھی طرح اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، غور طلب نکتہ ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، بڑی غور طلب بات۔ فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریا وہی نازل کرتے ہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دو اے جھٹلانے والوں، اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نتیجہ لکم دینکم، تمہارا جیسے تمہارے لیے طریقہ ہے نا کہ تم اس میں کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، ولی دین، ایسے ہمارا دین ہے، ہم کسی اس دین کو لے کے کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی نماز کو، قربانی کو، جینے مرنے کو اللہ کے حکم کے ساتھ خاص رکھوں، بس ختم، وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم ملا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار۔ بھائی آپ سمجھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اس اعتبار سے ہماری ایک نسبت ہے جس سے یہ ہم جو نوح ہیں، ہم جو مخلوق ہیں، یہ ہم پہچانے جاتے ہیں آدمی۔ بھائی میرے، یہ ہماری نسبت ہے اپنے والد کی طرف۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں، جب ہمیں ہماری جنس کے اعتبار سے پکارا تو ہمیں کیا کہا ہے؟ بنی آدم، آدم کے بیٹے، اور پھر ہمارا ایک صفاتی نام بیان کرا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ سمجھیں ذرا بات کو، یہ جو لفظ انسان ہے یہ نسیہ سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بھول جانے والا۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ بھول جانے والا۔ ہمیں کوئی بھی بات بھلائی جا سکتی ہے، ہمیں کوئی بھی بات بھلائی جا سکتی ہے، جیسے فرشتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں بھول سکتے، فرشتے کچھ بھی بھول نہیں سکتے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ان کے لیے زندگی، موت، تکلیف، بیماری، پریشانی، کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اہمیت ہے ہی نہیں، ہمارے لیے ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ صفت رکھی گئی ہے، ہم بھول سکتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ایک اور صفت ہے مسلم، لفظ سلمہ سمجھتا ہے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی اختیار کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، احکامات کا تسلیم کرنے والا۔ اسی کی ایک اپوزٹ، ضد، ایک اور صفت ہے کافر، انکار کرنے والا، جھٹلانے والا، تسلیم نہ کرنے والا۔ ایک وہ صفت ہے۔ مسلم کیا ہے بھائی میرے؟ مسلم کیا ہے؟ وہ ایک صفت ہے، اور کفر کیا ہے؟ وہ بھی ایک، کافر ہونا بھی ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے مومن، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، مطلب یقین کرنے والے، اللہ کی باتوں کا یقین کرنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے۔ یہ ایک اور صفت۔ اسی کے مقابلے میں ایک اور صفت ہے اپوزٹ، منافق، کہ جو ظاہری دکھاتا ہے، دل سے اسے تسلیم کرتا، یقین نہیں کرتا، ظاہری جو دکھاتا ہے نا اس پہ یقین ہی نہیں ہے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک صفت وہ ہے انسان ہونا، دوسری صفت کیا ہے؟ مسلم ہونا،
تیسری صفت کیا ہے؟ مومن ہونا. ایک اور صفت ہے شہید ہونا. شہید کے معنی کیا ہیں؟ گواہ. شہید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گواہ کے. تو جو اللہ کے راستے میں کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہوا، اس یعنی قتل ہوا، اس کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بڑائی کی گواہی دیتا مرا. اس لیے شریعت نے اس کے اوپر کیا اللہ کا استعمال کیا ہے؟ شہید. آخر کار اپنی زندگی اس نے اللہ کی رضا کے لیے دے دی، آخری گواہی ہو گئی اس کی طرف سے، زندگی تک دے دی، گواہی ہو گئی اس کی طرف سے. اس کا نام رکھا گیا کیا ہے؟ وہ شہید. یہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صفات ہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. اس امت میں سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے مسلمان ہیں، جتنے بھی احکامات اتریں گے سب سے پہلے اس پر وہ عمل کریں گے، سوائے ان کے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے خود ان پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں رکھی، سوائے ان احکامات. اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ جتنے بھی حضرات، یہاں تک جو سلسلہ چلتا ہوا آئے گا. اب ہم ان کے پیچھے سب کون ہیں؟ مسلم ہیں. کیا مطلب؟ فرما بردار. کچھ بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اچھا، ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا ہے وہ اس کے اوپر ضد مچاتا ہے، کہتا ہے بھئی یعنی کہ مسلمین سے مراد یہی ہمارا نام ہونا چاہیے. یہ نام آپ کا قرآن میں ہی نہیں رکھا گیا ہے، بدقسمتی آپ کی ہے، یہ نام آپ کا قرآن میں ہی نہیں رکھا گیا، تو آپ کیسے یہ نام اپنے اوپر رکھ لیں گے؟ یہ صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ ہمیں پکارا گیا. اب جیسے مثال کے طور پہ حدیث کے اندر الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن. کیا کہا؟ یا اہل القرآن، اے قرآن والوں، تمہارا رب واحد ہے، وطر واحد کو پسند کرتا ہے، وطر واحد کو. اب آپ دیکھو نا، یہاں پر کہا گیا یا اہل القرآن. آپ کو ضد مچا لے گے جی اس سے مراد، اب آپ ایک گروہ بناؤ، اس کا نام رکھ لو اہل قرآن. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سب ہماری صفات ہیں. اہل قرآن ہونا، اہل سنت ہونا، اہل حدیث ہونا، یہ ہماری صفات ہیں. مسلم ہونا یہ ہماری صفات ہیں. مومن ہونا ہماری صفات ہیں. صدیقین میں سے ہونا یہ ہماری صفات ہیں. ولی اللہ ہونا یہ ہماری صفات ہے. یہ سب ہماری صفات ہیں. جو جتنا اپنے دین اور ایمان و عمل میں ترقی کرتا جائے گا ان صفات کو پاتا جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر فرقہ بنانا، ضد مچانا اور کوئی الگ سے فرقہ جماعت بنا کر بیٹھ جانا، اس کا کوئی دین میں تصور نہیں ہے. فرمایا کل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء. ان تمام باتوں کے بعد اب اللہ ایک اور بات ان سے کہلوا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لوں، جبکہ ہر چیز کا حاجت روا مشکل کشا کھلانے پلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے؟ سوال جواب کیا ہوگا؟ آپ ابو جہل سے بھی اگر یہ سوال کرتے ہیں نا تو وہ بھی اس کا جواب یہ نہیں دیتا ہاں. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ ابو جہل سے بھی یہ سوال کرتے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لوں، تو وہ بھی ہاں نہیں کہتا. لیکن ذرا سمجھے اس بات کو، جو ابو جہل والے عقائد و نظریات آج کسی بندے کے اگر ہوں بالفرض، وہی بات کہ وہ بھی اپنے ساتھ مسلم کا لاحقہ لگا کے گھوم رہا ہو تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی بھائی میرے؟ یہ اولاد دینے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے، اس کے درگاہ پہ جانے سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کے دربار پہ جانے سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، یہاں چادر چڑھا لو تو یہ ہو جائے گا، اس درخت سے ڈوری باندھ دو تو یہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور جبکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی، اولاد دینے والی ذات اللہ کی، روزی میں برکت دینے والی ذات اللہ کی، سارے فائدے اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہمیں نہیں. کیا فرمائے گا؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا رب ہے.
کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی جاندار ہیں، سب کا وہ رب ہے، تو سب کے معاملات وہ پورے کرتا ہے، اور آپ کے معاملات درگاہ پہ پورے ہوتے ہیں، علم کے نیچے، گھوڑے کے آگے، اور بھائی میرے تعزیے کے آگے. نہیں سمجھے؟ سوال، اغیر اللہ ہے ابغی ربن، آپ کو نہیں، ہم تو ایسا نہیں کہتا، آپ یہ ہمارے لیے کیوں بول رہے ہو؟ تو ابو جہل بھی نہیں کہتا کہ آج تک دنیا میں کون ایسا مشرک ہے جس سے سوال کیا گیا اور وہ یہ کہتا ہاں؟ کوئی بھی نہیں کہتا، نہ انہوں نے کبھی کہا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے لیے بتایا امن خلق السماوات والارض سیقولون للہ. آپ ان سے سوال کریں زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کیا ہے، یہ کہیں گے اللہ نے. وہ تو نہیں لیتے کسی اور کا نام، وہ بھی نہیں لیتے. اب اگر مثال کے طور پہ آپ کسی اور کا نام، آپ اللہ 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 اللہ، اور جو جتنی اللہ کی شان اور صفات ہیں وہ دوسروں میں، اور اس کے بعد آپ سچے پکے مسلمان، تو ابو جہل بھی حاجی ابو جہل ہے، اس نے کیا کرا؟ اس کی بھی کوئی پریشانی نہیں. آپ سمجھو ذرا بات کو. آپ میں سے تو بعض وہاں پہ سر ماتھا بھی ٹکا کے نہیں آئے بیت اللہ میں، وہ تو رات میں بیٹھتے ہی بیت اللہ میں تھے. آپ کی تو بیٹھکیں قبروں پر ہیں، ان کی تو بیٹھکیں اللہ کے گھر میں ہوتی تھی. آپ سمجھے؟ اور ان سے یہ بات کہی گئی غیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا. بڑی پیاری بات ہے، آپ سمجھیں. ہم پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک بھی نیکی کر کے لائے گا اللہ کے ہاں 10 گنا پائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کے مثل اس کا بدلہ پائے گا، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں ولا تکسب کل نفس الا علیہا، یہ کوئی مطلب چھوٹی بات نہیں ہے یہ آیت، یہ بڑی بات ہے. آج بھی آپ چرچ جائیں، ان سے پوچھیں بھائی میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، تب مجھے کیا تسلیم کرنا پڑے گا، کیا کیا عقائد ہیں؟ سب سے پہلے جس عقیدے کا آپ سے اقرار کروایا جائے گا وہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ یہ اقرار کریں یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، اس نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنی جان کو پیش کیا تاکہ اس کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. آپ اس عقیدے کو تسلیم کرو سب سے پہلے. بھائی میرے، آپ میری بات سمجھیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں جس کسی کی بھی خدائی کا عقیدہ رکھا گیا ہے، آپ سمجھ، آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، یہاں سے بھی ایک بات پہلے بتاؤں. یہ لفظ خدائی جب آتا ہے نا تو ہم ایک دم نہیں، تو ہم تو ایسا کسی کو بھی نہیں کہتے، ہم تو اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے. خدا جو ہے نا فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک عربی لفظ کا ترجمہ ہے، اور وہ لفظ ہے مالک. یہ لفظ مالک کا، عربی لفظ مالک کا، یہ فارسی میں ترجمہ ہے خدا. اب اگر مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنا سب کچھ ان کو عطا کر دیا، یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، آپ نے مل کے تفویض کی فلاں کے ہاتھ میں، آپ نے اس کو زبان کے عربی زبان کے اعتبار سے مالک مانا، اور فارسی کے معنوں میں یہ کیا مانا آپ نے اس کو؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب آپ منہ سے یہ کہو نہیں ہم نے تو غیر خدا کو ہم مانتے ہی نہیں. غیر خدا کو آپ مانتے ہی نہیں، آپ نام خدا ہی نہیں لے رہے ہو، باقی تو سب مان رہے ہو. آپ خدا ہی تو نہیں کہہ رہے، باقی تو آپ سب مان رہے ہیں اس کو. اس عقیدے پر ترقی کی عیسائیوں نے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈھیٹ دنیا کے اندر موجود ہے، نہیں سمجھ رہے؟ اس عقیدے پر ترقی کی عیسائیوں نے، اور انہوں نے کہا نہیں 3 خدا ہیں، جانی چھوٹی. ہاں ہم تو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں 3 خدا ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس. نعوذ باللہ، 3 خدا ہیں. یسوع بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات. اللہ کہتا ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا. آپ کہیں کہ جس شخص نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اسی کا ذمہ دار ہوگا.
وہ اسی کا ولا تزر وزرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب آپ دیکھو، اب آپ دوسروں کو چھوڑ دو، اب آپ انہی کو دیکھو. سورہ نساء جہاں ختم ہوتی ہے آخری رکوع، اس میں یسوع مسیح کے حوالے سے ذکر آتا ہے. کل قیامت کا دن اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، اے مسیح کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے الہ بنا لینا، اللہ کے علاوہ تم مجھے الہ بنا لینا، تو نے کہا تھا ان سے؟ وہ جواب کے اندر کہیں گے، اے اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق. کیا مطلب ہوا بھائی؟ سمجھو ذرا. عقیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلے امت سے سوال نہیں ہو رہا، پہلے نبی سے سوال ہو رہا ہے. آپ نے یہ عقیدہ سمجھایا تھا کیا؟ آپ نے کہا تھا اللہ کے سوا ان کو الہ بنا لو؟ آپ نے کہا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں. کیا مطلب حق نہیں؟ کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بغیر اللہ کی وحی، بغیر اللہ کے حکم کے کچھ بولتے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں. اور دیکھیں ذرا، سمجھیں بات کو. اب اس کے بعد آپ نے دنیا کے اندر جس کو بھی مثال کے طور پہ ایسا سمجھا، بھائی اب فلانے کے ہم تو مرید ہیں، کل قیامت کے دن وہ اپنی کملی میں چھپا کے لے جائیں گے ہمیں. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جس نے جو کچھ بھی کمایا نا وہ اس کا ذمہ دار ہے. ولا تزر وزرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. قبر سے اٹھے چلنا شروع ہوئے، ہانکے جانا شروع ہوئے. ہم سب ہانکے جائیں گے، روز محشر اکٹھے کیے جائیں گے. اعوذ باللہ پڑھ لو، آ گیا ٹھیک ہے. اب وہ سب ہم روز محشر ہانکے جائیں گے، سب جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ یہ اٹھے بڑے حیران، انہیں تو لگا تھا پیر صاحب کملی لے کے کھڑے ہوں گے. وہ جا کے دیکھا پیر صاحب لائن میں کھڑے، معذرت کے ساتھ پیر صاحب تو لائن میں کھڑے. یہ کیا ہوا کہ بھئی قانون اصول سب کے ساتھ ہے؟ اللہ سے زیادہ عادل کون ہے؟ اللہ سے زیادہ عادل کون ہے؟ اصول سب کے لیے برابر، لائن میں کھڑے. کیا حساب کتاب ہوگا؟ ہاتھ بڑھائے کھڑے ہیں دایاں. پیر صاحب ہے نا، تو ہم تو ہر پیر صاحب کے لیے امید رکھتے ہیں کہ ان کا نام اعمال ان کو انشاءاللہ دائیں ہاتھ میں ہی ملے گا، اگر وہ واقعی پیر ہیں تو. ہاتھ بڑھا کے کھڑے دایاں کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ خاتمہ بھی بالخیر ہوگا، اس کا اینڈ بھی بہت اچھا ہوگا. لیکن مرید وہ لائن میں جانے لگے، فرشتے نے کوڑا مارا، نہیں تمہاری تو وہ والی لائن ہے، کھڑے ہو جاؤ اس لائن میں کھڑو، تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا. چلو نہیں وہ میرے پیر صاحب ہیں، نہیں وہ کسی کے پیر صاحب نہیں. ولا تزر وزرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا. اللہ کی قسم اس امت کا صرف ایک مرشد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوا کوئی رشد و ہدایت کی طرف بلانے والا، اور کسی کی پیروی میں نجات نہیں، اور کسی کے ہاتھ میں ہماری شفاعت نہیں. اور وہ شفاعت بھی کیا ہے؟ الا باذنہ، وہ شفاعت بھی اللہ کے حکم سے ہے. آپ یہ تو دیکھو کہ اس میں بھی کوئی جری نہ ہو جائے، کوئی ڈھیٹ نہ ہو جائے کہ دنیا میں وہ یہ کہتا پھر سرکار بچا لیں گے. الا باذنہ، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی اس کے لیے کریں گے. اور آخر کار گھوم پھر کے جو بات ثابت ہوگی وہ آگے آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر آخر کار لوٹ کے تمہیں اپنے رب کے پاس ہی آنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم اختلافات دنیا میں کرتے رہے. مذاق ہے؟ پیدا اس نے کیا، پرورش اس نے دی، کھلایا پلایا اس نے، بیماریوں سے بچایا اس نے، اور یہ جو قد کاٹ دیا یہ اس نے دیا. دیکھنے کے لائق اس نے بنایا، سننے کے لائق اس نے بنایا، بولنے کے لائق اس نے بنایا، پکڑنے کے لائق اس نے بنایا، چلنے کے لائق
اس نے بنایا، دنیاوی نعمتیں اس نے عطا کی، دنیاوی آزمائشوں سے اس نے نجات دی، عبادت کی توفیق اس نے دی، عبادت میں سنت کی پیروی کی توفیق اس نے دی، ہدایت اس نے دی۔ ایمان میں ترقی بھی وہ دیتا ہے، اعمال میں ترقی بھی وہ دیتا ہے، سب کچھ تو اس کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کے بعد تو جواب دے مخلوق کے آگے کیسے؟ تو شکرانہ مخلوق کا کیسے ادا کر رہا ہے؟ تو جواب دے مخلوق کے آگے کیسے، اور تو شکرانہ مخلوق کا کیسے ادا کر رہا ہے؟ منت مانی ہے میں نے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں بابا کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ مسئلہ تیرا حل کون کرے گا؟ بابا۔ مسئلہ حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس دفعہ میری منت ہے، میں ذوالجناح کو فلاں سے فلاں جگہ تک چکر دلاؤں گا۔ وہ بیچارہ گھوڑا بھی بھنگ پی کے آیا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی نشے میں ہوتا ہے، وہ بھی اگر اپنی اصلیت میں ہو نا تو وہ بھی گھوڑا ہے، وہ بھی بتا دے گا کہ تو جو گدھے والی حرکتیں کر رہا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، یقین نہیں۔ اور اس کو چکر جائے کیا ہو، میرا کام ہو جائے۔ یقین کریں، ایک بات سمجھے ذرا، ویسے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں، اگر مثال کے طور پہ اللہ آپ کو نہیں دینا چاہتا، کون اللہ سے دلوائے گا؟ اور اگر اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، کون ماں کا لال اسے روکے گا؟ ہے کوئی؟ لیکن آخر کار کیا ہے؟ آخر کار یہ نہیں سمجھا، نہیں سمجھے، مر گئے، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ یسوع مسیح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں سمجھے؟ بندر کے منہ والا تو کوئی انسان دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے نا، اب ہنومان تو ہو نہیں سکتا بھائی میرے، بندر کے منہ والا کوئی انسان دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اب ہنومان تو ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ہندو بھائی تو اگر جب جائیں گے نا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، نہ ہاتھی کے منہ والا ہے، نہ بندر کے منہ والا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو سب اپنی اصل خلقت پہ پیدا کیے گئے، سب اپنی اصل خلقت پہ اٹھائے گئے، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ ہیں بے ختنہ اٹھیں گے، بے ختنہ اٹھیں گے، سب اپنی اصل خلقت پہ اٹھائے جائیں گے۔ اور چھوڑیں اس بات کو، مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں اور سختیوں میں آپ جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن کے ساتھ آپ امیدیں وابستہ رکھتے تھے، آپ اس دن کی ہولناکی میں پہلے آپ ان کے بارے میں سوچنے کے لائق تو بنے، وہ آپ کے بارے میں سوچنے کے لائق تو بنے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کی جان تو بچ جائے، یہ بڑی بات۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم اختلاف کرتے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ غور طلب نکتہ ہے، میں اس کو آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات ہمارے درمیان کئی مرتبہ پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آیت دوبارہ سے آئی ہے تو اس لیے ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم آپ سمجھیں اس بات کو، عام جو ہے نا، لفظ عام، عین الف میم، اس کی جمع ہے عوام، اس کی جمع ہے عوام، عام ایک آدمی، عوام اس کی جمع ہے، خاص ایک آدمی، خواص اس کی جمع ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں اللہ کے اس فرمان کو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے درمیان سے چنا گیا ہے، تم میں سے کسی کا باپ یہودی تھا، ماں یہودی تھی، تمہیں ہدایت دی گئی، تم میں سے کسی کا باپ عیسائی تھا، ماں عیسائی تھی، تمہیں ہدایت دی گئی، تم میں سے کسی کا باپ ہندو تھا، ماں ہندو تھی، ہدایت دی گئی، کوئی کسی طرح مشرک تھا، کوئی کسی طرح کافر تھا، کوئی کسی طرح کا معاملہ تھا، اللہ نے ہدایت دی، کفار کے گھر سے، مشرکوں کے گھر سے، منافقوں کے گھر سے ایک مسلمان، اللہ کا ماننے والا، ایک مومن، اللہ کی گواہی دینے والا کھڑا کیا گیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا
کہ تم سب کو ہدایت دینے کے بعد ایک بھیڑوں کی بھیڑ کا مجمع تیار کرنا ہے، ایک بھیڑ تیار کرنی ہے، ایک بیکار فضول بکواس بھیڑ ایک تیار کرنی ہے۔ یہ تمہیں کیوں چنا گیا؟ تمہیں مجھے، اگر ہم یہودی عیسائی ہندوئی مشرک بت پرست کچھ بھی رہتے، اللہ کی شان میں کیا فرق آئے گا؟ پوری کائنات میں کفر کرنے لگے، اللہ کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا اگر ایمان لے آئے، سب مل کے اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں، اس کی شان میں ذرہ برابر زیادتی نہیں کر سکتے بھائی میرے۔ اب سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو کوئی بات ہوگی، اور کوئی بات ہوگی تو اگر اللہ کی طرف سے بات ہے تو عام تو ہو نہیں سکتی، خاص ہوگی۔ اور اگر اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا تو ہم عام تو نہیں ہوں گے، ہم بھی خاص ہوں گے بھائی میرے، سمجھے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی خاص ہوں گے۔ اچھا، پھر اس میں سمجھے ذرا بات کو، نفسیاتی اعتبار سے اللہ رب، یعنی یہ سمجھے ذرا اس بات کو، نفسیات ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ ہر جو انسان ہے نا وہ خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوا۔ یا اللہ تو عادل ہے نا، اس نے تو سب میں خوبیاں برابر سے رکھی، سب میں خوبیاں برابر سے ہیں، اور کسی سے اللہ نے اگر کوئی خوبی لے بھی لی نا جو سب کو دی اور اس کو نہیں دی، تو اللہ نے اس میں اضافی ایک خوبی ایسی دی ہوتی ہے جو کسی کو نہیں۔ جیسے اگر مثال ہے کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی نابینا ہے، تو بظاہر دیکھا جائے تو اس کو اللہ نے ایک وہ خوبی نہیں دی جو خوبی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی خوبی پیدا کر دی ہوتی ہے جو ہم میں سے کسی میں نہیں ہوتی۔ یہاں تک آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ نفسیات میں ہمیں یہ چیز پڑھائی سکھائی جاتی ہے کہ خوبیاں تو سب لے کر پیدا ہوئے، لیکن بعض لوگ اپنی خوبیوں کو جان لیتے ہیں اور بعض نہیں جان پاتے۔ بعض کیا کہ ان کی خوبیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، اور بعض سے ان کی خوبیاں بھی ماند پڑ جاتی ہیں، زنگ کھا جاتی ہیں، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب غور طلب نقطہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنا شروع کی، تو ان کا مینٹل لیول کیا ہوا؟ اپ گریڈ ہو گیا، ان کا مینٹل لیول اپ گریڈ ہو گیا۔ کیفیت یہ ہو گئی، ایک نابینا ایک ایسی بات کرتا ہے جو دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا کمانڈر، بڑے سے بڑا زیریق بہادر یہ بات آج تک تاریخ میں کر کے نہیں گیا جو ایک نابینا صحابی نے کی۔ ایک ایسی بات، ایک خطرناک ترین جنگ کے ابتدا میں جب سارے دوڑتے ہوئے جا کر جہازوں میں بھر رہے ہیں، پانی کے جہازوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا کے اس میں سوار ہو رہے ہیں، ہاں قسطنطنیہ کی فتح یابی کے لیے جا رہے ہیں، ایک خطرناک ترین جنگ، سب سے آگے آگے بھاگ رہا ہے ایک نابینا۔ آگے آگے جا کے کون کھڑا ہوا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم، ایک نابینا صحابی۔ بھائی میرے سمجھے ذرا اس بات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ ابھی دیکھنا ذرا اس نابینا کو، لوگوں نے کہا کہ وہ جو سورہ انفال، وہ سورہ توبہ میں وہ جو آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جن پر سے جہاد کے حکم کو اٹھا لیا، جن تین افراد میں سے، تین قسموں سے، تو ان میں سے ایک ہے، اتنا بوڑھا ہے اور نابینا ہے، تو آج سب سے آگے کیا کر رہا ہے اور تیرے جانے کا کیا فائدہ؟ بھائی میرے، میں اور آپ نابینا ہیں؟ نہیں۔ یہاں سے بات روک کے پیچھے والی بات کو یاد کریں، لائیں ذہنوں میں اپنے، سب اپنی خوبیوں کو لے کر پیدا ہوئے ہیں، کسی میں بھی اللہ نے کوئی کمی رکھی، لیکن اگر مثال ہے کسی میں کوئی کمی تھی، اللہ نے اس میں ایک چیز ایسی اضافی رکھی کہ جو دیگر میں نہیں۔ میں آپ ہم سب اپنا موازنہ کریں، ہم وہ ساری خوبیاں لے کر پیدا ہوئے ہیں جو یا تو جاننے کی کوشش کر نہیں رہے، یا اگر مثال کے طور پر جان بھی لیا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں، اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس نابینا کو سمجھ میں آ گیا، اس کی تربیت ہوگی، اس کا مینٹل لیول دیکھو کہاں پہنچ چکا ہے،
وہ سب سے آگے کھڑا ہے, اس سے کہا, کہنے والے کہہ رہے ہیں ارے بھائی تیرے جانے سے کیا ہے؟ تو جواب کے اندر کہا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, کم سے کم اپنے لشکر کی کثرت تو ثابت کر پاؤں گا. یہ تو ثابت ہوگا اتنے سارے ہیں, میں ایک اپنے لشکر میں ایک جگہ بناؤں گا, ایک یونٹ بنوں گا. وہ اپنا یونٹ ہونا سمجھ گیا, میں ایک یونٹ ہوں. اور بدبختی دیکھیں ہماری کہ اگر ہم سے کسی قسم کی تعمیر و ترقی, دینی ترقی, ملک کی ترقی, کسی بھی طرح کی ہم سے بات, ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی. یہ ہے فرق اس نابینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے, اور ہمارا جو بے وجہ کے امتی بنے پڑے, بے وجہ کے, کرنے کرانے کے کچھ بھی نہیں ہے, بلی کے گوئے, نہ لیپنے کے نہ پوتنے کے, مگر اس کے باوجود بھی کیفیت ہماری یہ ہے, یعنی ہمیں گنو تو ان فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ گنو. ہم بھی مستحق ہیں بھائی شفاعت کے, اور ہم بھی مستحق ہیں جنتوں میں جانے کے. آپ ذرا سمجھیں اس بات کو, وہ اتنی زبردست تربیتوں کے بعد اتنی قربانیاں دے کر جنت میں گئے, اور میں اور آپ مسکرا کے جنت میں چلے جائیں گے. کیا ہوا, مسکرا تو رہے تھے نا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ غور طلب نکتہ ہے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. خلیفہ کی جمع خلائف, خلیفہ کی جمع عام کی جمع عوام, خاص کی جمع خواص, اور خلیفہ کی جمع خلائف. اور یار تمہارے لیے خاص کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا, تمہارے لیے اس سے بڑھ کر لفظ استعمال ہوا. اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, ہم نے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. یہ وہ پہلا دن تھا جو مشن, پہلے دن آپ کے بنانے کا مقصد, پہلے دن جو بتایا گیا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ہم اللہ کے نائب ہیں. آپ کو پتا ہے کروسیڈرز جو تھے, سلیبی جو تھے, وہ خود کو کیا کہتے تھے پتا آپ کو؟ ہم خدا کے نائبین ہیں, چنے ہوئے ہیں, ہم خدا کے فوجی ہیں. اور بھائی میرے سلیبی خود کو یہ بولتے تھے, اور ہم مہاجر ہیں, سنی ہیں, پاکستانی ہیں, ہمارے پاس اس کے بعد کوئی پہچان نہیں. اور حالانکہ ہمیں اس سے بڑی پہچان دی گئی تھی. میں نے درس کی ابتدا کے اندر بتایا جس پہچان کے بعد یہ ساری پہچانوں میں بندے کا خلوص, پوری ایمانداری شامل ہو جاتی ہے. اور وہ کیا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ہم تو کہیں گے وانا من المسلمین, کہ میری نماز, میری قربانی, یعنی دوسرے لفظوں میں میری عبادتیں, میرے مال, میرا سب کچھ, میری جائیدادیں, میرا سب کچھ, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا, جس کا کوئی شریک نہیں. میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں, یہ میرا مشن ہے. میں ان مسلمانوں میں سے ایک ہوں جس کو, ان اللہ کے بندوں میں سے ہوں جسے اس مشن کو پورا کرنا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت دی. یہ ہے وہ پہلو جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا, کہ کچھ اپنی صفات کو جان گئے, اس میں ترقی کر گئے, اور کچھ نہ جان پائے, اور کچھ نے اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا. آپ سمجھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اپنے دین کی خدمت لے لے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں کیا دیکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں کیا دیکھتے تھے؟ دونوں میں قائدانہ صلاحیتیں تھیں, دونوں میں قائدانہ صلاحیتیں تھیں. ایک نے اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دیا, قوم پرستیاں کر کے, کفر کر کے, شرک کر کے. ایک نے سعادت مندی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا, 2 بر اعظموں پہ حکومت کر کے گیا. بھائی ہے ایسا یا نہیں؟ وہ اگر مثال کے طور پر پہلے دن ہوتا نا معاملہ, کہ پہلے دن اگر وہ بولتا نہیں ہم کیا کر سکتے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, جبکہ صفر سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے صفر سے. آپ کو بتاؤ عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے
تب مسلمان انگلی کی گنتیوں پہ تھے. عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان انگلی کی گنتیوں پہ تھے اور سب چھپ چھپا کے عبادتیں کرتے تھے کفار کے ڈر سے. عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. فرد واحد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کیا ہمارا رب سچا ہے؟ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. بے شک. ہمارا دین سچا ہے. بالکل. تو ہم ان کفار سے مطلب چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کعبۃ اللہ میں ڈنکی کی چوٹ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میرے نہیں سمجھے بات کو. کوئی آدمی مطلب ایک ہمارے سامنے مثال ہے نا ورقہ بن نوفل کی کہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو اپنے دین کو چھپا کے رکھا. اور عمر پہلے دن کیا بول رہے ہیں؟ ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مزاج شناس تھے, کتنا سمجھنے والے تھے, کتنی اللہ نے آپ میں صلاحیت رکھی کہ آپ عمر کو پہلے دن جان گئے کہ عمر کیا شخصیت ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد سے اس دن سے مسلمانوں نے جو مسجد کا رخ کرا آج تک کیفیت کیا ہے؟ مسجد آباد ہے ہماری. اس دن سے جو مسلمانوں نے رخ کیا. لیکن اگر مثال کے طور پر اس دن عمر بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے نہیں میں بھی عوام میں سے ایک فرد, میں بھی کیا ہوں عوام میں سے ایک فرد, میں کیا کر سکتا ہوں؟ بات ہی ختم. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ ہوگا کہ پرندے اپنی چونچ میں کنکریاں بھر کے لے کر آئیں گے. اس دفعہ بہت ممکن ہے ہم پر ہی برسیں. کچھ سمجھے ہیں یا نہیں؟ خس کم جہاں پاک. کچرا ختم کرو, اللہ تمہارے بدلے دوسرے لوگ لائے گا. یہ قانون ہے نا اللہ کا. یا تو سعادت مندی سے تم قبول کرو, نہیں تو اللہ تمہارے بدلے دوسرے لوگ لائے گا. وہ اللہ کے دین کے خدمت گزارو. فرمایا اس نے تم میں فضیلت کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. آپ دیکھیں اسی بنیاد کے اوپر آج تک امت میں ابو بکر عمر عثمان والی صحابہ میں یہ فضائل جو قرآن کی آیات و صحیح احادیث سے ثابت ہیں, اسی طرح تابعین میں, اسی طرح تبع تابعین میں, اور اسی طرح آج تک. میں نے جیسے عرض کیا کہ خوبیاں اللہ رب العزت نے سب میں رکھی. کوئی اسے جان گیا, کسی کو اللہ رب العزت نے خود سمجھا دی, اور کسی کو اگر پتہ بھی لگ گئی تو اس نے اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ دیا. جیسے اس کی میں مثال دیتا ہوں. ابھی جب ہم درس سن رہے ہیں تو ہم میں سے بعض کا جو نا خون جوش مار رہا ہے. ہمارے بھی ذہن کے اندر نہیں اللہ نے مجھے بھی تو, میرا بھی تو رب ہے, مجھے بھی تو اس نے ہدایت دی, میں بھی تو آخر انہی میں سے ایک ہوں نا. یہ سنا اور ابلیس باہر کھڑا ہوا ہے جھنڈا لے کر کہ میں کس لیے ہوں, میں کیا کیلے بیچنے ہوں؟ آنے تو دو باہر. ابھی لگا ہوا موبائل کے کینسر میں, رات بھر میں موبائل دیکھا, صبح اٹھے گا کچھ یاد بھی نہیں ہوگا. ابھی لگا ہوا ٹی وی میں, ابھی لگا ہوا دوستوں میں, جو دیں گے اس کو وسوسے سیاست کے, کورونا کے, معیشت کے, فلاں کے, ابھی ایسے وسوسے اس کو ملیں گے, سارا نکلے گا اس کے اندر سے ہوا جو بھری ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ دیکھیں مجھے اور آپ کو جن مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے, اللہ کی قسم صحابہ کرام کو 1000 گنا زیادہ مسائل اور پریشانیوں کا سامنا تھا. اس کے باوجود استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنے دین کے اوپر عمل کیا اور سرخرو ہوئے دنیا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سعادت مندی کے ساتھ اس کو قبول نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ سوائے مزید پریشانیوں کے اور مزید شکووں کے اور کچھ ہماری زبانوں سے ہو رہا یا ہمارے عملوں سے ہو رہا نہیں. فرمایا ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور رحیم. آخری دو آیت اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک سریع العقاب, بے شک تمہارا رب بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب نہیں آیا یہاں کہ تمہارا رب بہت جلد حساب کرنے نہیں. ان ربک سریع العقاب کہ تمہارا رب بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے. کیا مطلب پکڑ کرنے والا ہے؟ آپ سمجھے اس بات کو میرے بھائی. آپ کو پتا ہے کہ سزا کو کھڑا رکھنا ڈسپلن کا باعث ہوتا ہے. سزا کو کھڑا کرنا ڈسپلن کا باعث ہوتا ہے. خبیث سے خبیث ترین آدمی کو اگر سزا کا ڈر ہونا, وہ اپنی خباثت کا مظاہرہ کبھی نہیں کرے گا.
کیونکہ آپ نے سزا کو قائم کر دیا، آپ نے سزا کو قائم کر دیا، سزا ملے گی، سزا سے نہیں بچے گا۔ تو اب خبیث سے خبیث آدمی بھی خباثت کا مظاہرہ کر سکتا، وہ اپنے اندر دبائے دبائے تو مر جائے گا، معاشرے کا امن و امان خراب کرے گا نہیں۔ جب اللہ نے آپ کو یہ بتایا تو بتانا کیا چاہا اللہ نے، ان ربک کا سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے۔ تو مطلب اجتماعی کسی عذاب کا انتظار کی اس امت کو ضرورت نہیں ہے۔ اس امت کے لیے تو قانون یہ ہے کہ انفرادی بھی پکڑ ہوگی تو اجتماعی بھی ہوگی، کسی آدمی کو اکیلے کو بھی پکڑا جا سکتا ہے اور پوری کی پوری قوم کو بھی اللہ ہلاک کر دے گا۔ وہی بات ہے کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ یا تو سعادت مندی کے ساتھ قبول کریں اور عمل کریں، یا تو سعادت مندی کے ساتھ اس کو قبول کر لیں اور اس پہ بنیاد پرستی کے ساتھ عمل کر لیں۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں ہونے چاہیے۔ وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یا تو آپ سیکولر ہو جائیں یا آپ مسلمان ہو جائیں، یا آپ کمیونسٹ ہو جائیں یا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ فیمنسٹ ہو جائیں یا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ لبرل ہو جائیں یا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کافر ہو جائیں یا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ مشرک ہو جائیں یا آپ مسلمان ہو جائیں۔ اسلام کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ گو اگر آپ نے آدھا تیدر آدھا بٹیر بننے کی کوشش کی، آپ کسی کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے سوائے اپنے آپ کے، کیونکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی ہے نا وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت ہے۔ آپ اپنے وقت اور صلاحیتوں کو اگر کسی ایسے کام میں لے کر آ رہے ہیں کہ جس کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، سیکولرزم کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، کمیونزم کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، فیمنزم کا مستقبل، کفر کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مستقبل اسلام کا ہے۔ وجہ ہمارے سامنے دیکھیں، 1200 سالہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، مسلمان پوری دنیا پہ حکومت، وہ طریقہ کون سا تھا کہ جس سے 1200 سالوں تک پوری دنیا کے اندر آپ کا سکہ چلتا رہا، 1200 سالوں تک پوری دنیا کے اندر آپ کے قوانین چلتے رہے؟ وہ طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ عمل کرنے والے کس قسم کے لوگ تھے؟ جنہیں اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا، جنہیں اس بات کا ڈر تھا، سمجھو ذرا اس بات کو، مجھے اگر جج کی پکڑ کا ڈر ہو، مجھے اگر کسی وزیر مشیر کی پکڑ کا ڈر ہو، کسی پولیس کی پکڑ کا ڈر ہو، تو بہت ممکن ہے کہ پھر بھی میں کرپشن کر جاؤں، پھر بھی میں ظلم کر جاؤں، پھر بھی میں کرائم جرم کر جاؤں، پھر بھی میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، جیسے کہ آئے دن ہم واقعات سنتے دیکھتے رہتے ہیں یا نہیں بھائی میرے؟ ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر میرے دل میں ایک مرتبہ اللہ کی پکڑ راسخ ہو جائے نا، اور میں اپنے ارد گرد ذرا غور کر لوں، تاریخ میں نظر کر لوں، فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے جھٹلانے والوں کا حشر کیا کیا۔ ہم ذرا سا تاریخ سے سبق لے لیں، ہم ذرا سا پیچھے دیکھ لیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ جائے گا، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہم کسی قسم کی کوئی بدعنوانی کر جائیں، جرم کر جائیں، ظلم کر جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارے رب کی پکڑ ان قریب ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ گناہ تمہیں ڈھیٹ نہ بنائے، گناہ تمہیں ڈھیٹ نہ بنائے کہ بس اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا نا، میں نے یہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، میری توبہ تو اب قبول ہونی نہیں، آ رہا ہے بھائی جہنم میں ہی جلیں گے نا یار، جہنم میں صحیح۔ انہ لغفور رحیم، بے شک وہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا، وہ تم پہ رحم کر رہا ہے، چاہتا ہی نہیں ہے تم جہنم میں جاؤ، چاہتا ہے؟ تمہارے حساب سے بات کرتے ہیں، تمہارے حساب سے، تم اپنی جیلیں بھرنا نہیں چاہتے بھائی، کون ان کے قیدیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا؟ کون ان کے علاج معالجے کا بندوبست کرے گا؟ کون اس ریوڑ کے ریوڑ کو رکھے گا؟ جیلیں کوئی بھرنا چاہتا؟ آپ نہیں چاہتے، اللہ بھی نہیں چاہتا آپ جہنم میں جائیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے آپ میری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان پر اپنی لازوال کتاب قرآن مجید کو نازل کیا،
تاکہ ہمارے پاس ایک قانون کی کتاب آ جائے جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیں اور اپنی آخرت کو بھی سدھار لیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائیوں کے لیے ایک عدد اعلان ہے، غور سے سن لیں۔ انشاءاللہ اس پیر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب، معرفت اور ان کے دفاع کے حوالے سے دروس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 10 درس اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہوں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے، کوشش کریں اس بات کی ان دروس کو لازمی اٹینڈ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔